تو آپ اب چپ ہو جائیں. تو معجزہ ہوا جو انسان کی سوچ سے پرے ہو، جو انسان کی سوچ میں، انسان کے عقل میں گرفت نہ آئے جس بات کی، اس کو معجزہ کہتے ہیں. جو انسان کے کرنے کے باہر ہو، جو انسان نہیں کر سکتا اپنے کوشش یا اپنے ایفرٹ سے، اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں. اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں آسمان میں گئے اور پھر واپس آئے، اتنا سفر طے کیا، اور پھر کہا یہ سارا واقعہ کتنے میں ہوا؟ پلک جھپنے جتنے وقت میں، جتنے وقت میں ہم اپنی آنکھ ایسے پلکیں ایسے کرتے ہیں، اتنے وقت میں یہ سارا. یہ ہماری سوچ میں نہیں بیٹھتا. جیسے لکھا جاتا ہے مہا بھارت میں شاید کہ بھئی ہنومان یہاں سے اڑ کے گئے اور پھر لنکا کو آگ لگا کے آگے، ہے نا. اگر اس بات کو بھی سمجھو تو شاید یہ ہماری سوچ میں نہیں بیٹھ سکتی کہ ایک جو ہے اس طرح سے اڑ کے کیسے جا سکتے ہیں اور کیسے آ سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ہواؤں میں اڑتے تھے. ایک بار کہا کسی آدمی کو کہا کہ بھائی تم جاؤ، مجھے کہیں جانا ہے. اللہ نے کہا کہ فلانے آدمی کے پاس جاؤ، وہ آدمی آپ کی مدد کرے گا. وہ آدمی نے کہا بادلوں کو اس کو لے جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام کو بادل اٹھا کے، بعد میں پتہ چلا وہ آدمی کیا تھا، اس کو اتنی طاقت اس لیے دی تھی کیونکہ وہ اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا تھا. اب ایسے بہت سارے ہیں، جیسے سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوائیں لے کے چلتی تھیں. تو یہ معجزے ہیں جو انسان کی عقل میں بیٹھتے. لیکن یہاں والٹ وٹ مین جو ہے وہ ہر دن کے روزمرہ کی زندگی سے بھی معجزے تلاش کرتا ہے. Why who makes much of the miracle, as to me I know of nothing else but miracles. کیوں ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں بہت سارے معجزات کرتے بھی ہیں، لیکن میرے لیے میں بھی ایک ایسا انسان ہوں کہ جو میں ہر دن معجزوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتا. آپ کو پوچھیں آپ کتنے معجزے کرتے ہو؟ کوئی نہیں کرتا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں معجزے کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتا، میں صرف معجزے ہی جانتا ہوں. Whether I walk the streets of the Manhattan or dart my sight over the roofs of the houses toward the sky or wade with naked feet along the beach just in the edge of the water. میں جب بھی منہٹن کی گلیوں سے گزرتا ہوں اور پھر میں اپنی نظر اٹھا کے گھروں کی چھتوں کی طرف دیکھتا ہوں، وہ چھت نیچے سے ایسے دکھتے ہیں جیسے آسمان کے ساتھ لگے ہوئے ہوں. یا کبھی ننگے پاؤں اگر میں دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے پہ چلا جاؤں، جہاں ساحل اور سمندر اور ساحل کا ملن ہوتا ہے، اسے بیچ کہا جاتا ہے، تو اس میں چلوں تو میرے لیے یہ بھی کیا ہے؟ معجزہ ہے. معجزے سے کم نہیں ہے. اور اسٹینڈ انڈر دا ٹریز ان دا ووڈ، یا میں جنگل میں درختوں کے نیچے بیٹھوں. اور ٹاک بائی دا ڈے ود اینی ون آئی لو، یا اس دن میں جس سے پیار کروں اس سے بیٹھ کے بات کرتا ہوں. اور سٹ ایٹ دا ٹیبل ایٹ دا ڈنر ود دا ریسٹ، یا میں کھانے کے ٹیبل پہ شام کا کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاؤں. اور لک ایٹ اسٹرینجر اپوزٹ می رائڈنگ ان دا کار، یا کسی دوسرے اجنبی کو دیکھوں کہ وہ دوسری سمت کار میں بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں جب میں دوسری سمت جا رہا ہوں. تو میرے لیے یہ سارے معاملات بھی کیا ہیں؟ معجزے ہیں. جنگل میں بیٹھنا، آپ بھی کبھی پکنک گئے ہوں گے، بہت سکون دیتا ہے. ادھر ایک وادی بار اوپر میں گیا تھا یا کہیں آگے پیچھے، بہت مطلب ایسا لگتا ہے کہ سارے حالات ایسے نیچے بیٹھ جاتے ہیں انسان کے، اس میں من کرتا ہے یار بیٹھا ہی رہے. وہ چیز جو تمہیں اتنی سکون دیتی ہے معجزہ ہی تو ہے. کسی سے تم پیار کرو، وہ تم اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرو، کوششوں میں لگے رہتی ہیں، زندگیاں بیت جاتی ہیں. بولا بھی تھا پچھلی بار کہ آپ دیکھو سیریا کے یا فلسطین کے یا نارتھ میں جو رشیا کے ساتھ جن کا جنگ چلا ہے، وہاں کے بچے ہر جگہ، وہ جہاں جنگ ہے کہ ملبے میں دب گئے، لوگ اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے. تو ان کے لیے جب اگر ان میں سے وہ اٹھ کے آ جائیں سامنے تو معجزہ ہی تو ہے. اور معجزہ تب ہے جب وہ زندہ تھے، جب ہم لوگ ان کی
قدر ہی نہیں کرتے تھے. گھر میں بیٹھ جائیں کھانے کے وقت میں، جب کھانا نہیں تھا تب سب اکٹھے ہوتے تھے، جب وقت تھا تو تب ہم سب اکٹھے ہوتے تھے، گھر بیٹھتے تھے، بات کرتے تھے، اتنی خوبصورت زندگی ہوتی تھی. اب جب وقت میں پیسے آ گئے، اب میرے مدر فادر ادھر ہیں، میں ڈوڈا ہوں، بھائی کوئی جموں ہے، پتہ نہیں کہاں. آپ کے بھی گھر کے یا بڑوں کے معاملات ایسے ہو گئے. زندگی بیت جاتی ہے، پھر انسان جب کوئی مر جاتا ہے تو بولتا ہے یار کاش 1 منٹ اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کی ہوتی. Or watch honeybees busy around the hives on a summer forenoon, or animal feeding in the fields, or wonderfulness of the sundown, or of stars shining so quiet and bright, or the exquisite delicate thin curve of the new moon in the spring. جب میں دیکھتا ہوں گرمیوں میں صبح صبح مدھو مکھیاں، شہد کی مکھیاں بزی ہوتی ہیں اپنے چھتوں پہ، ہیوز میں، کیا اکٹھا کرنے کے لیے؟ شہد اکٹھا کرنے کے لیے. پھر کبھی میں دیکھتا ہوں جانوروں کو جب وہ فیلڈز میں، جب وہ کھیتوں میں چر رہے ہوتے ہیں، یا میں دیکھتا ہوں بہت خوبصورت سورج کا ڈوبتا ہوا وقت، یا میں دیکھتا ہوں ستاروں کو آسمان میں چمکتے ہوئے، بہت شانتی کے ساتھ ایک ستارہ آسمان میں ایسے بیٹھے بیٹھے چمک رہا ہے. معجزہ ہی تو ہے. کس نے ان کو بول دیا ان ہنی بیز کو کہ تم نکل جاؤ اپنا کام کرو؟ کون ہے ان کے پیچھے جو انہیں لگا رہا ہے؟ ہمارے سامنے تو دیکھنے کے لیے ایک مکھی ہے، ایک کیڑا ہے. اور کون ہے جس نے آسمان میں سورج کو ایسے ٹانگ دیا، رک جاؤ ادھر سے چلنا، ادھر سے اترنا، پھر ادھر سے نکلنا، پھر چلنا. وَالشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَاللَّيْلَ سَابِقُ النَّهَارِ. پھر یہ دونوں سورج اور چاند اپنے مقرر وقتوں میں چل رہے ہیں. نہ چاند سورج کو جا کے پکڑ سکتا ہے اور نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے. اللہ ہی تو ہے. ستاروں کو ایسے روک دیا آسمان میں. اتنے ستارے ہیں کہ ان گنت ہیں، گلیکسیز اتنی ہیں. میں ایک بات کروں گا کبھی اس پہ بھی آپ کے ساتھ. اور پھر اتنے بڑے بڑے ہیں کہ سورج جتنا بڑا، سورج سب سے چھوٹا ستارہ ہے. وہ جو دور دکھتے ہیں تو وہ سب سے بڑے، اس لیے چھوٹے دکھتے ہیں کیونکہ وہ بہت دور ہیں. معجزہ ہی تو ہے. ہم کہاں ڈھونڈ دیں؟ کیا چاہیے ہمیں معجزے کے لیے؟ These with the rest one and all are to me miracles. یہ اور کچھ بھی اور چیزیں بھی ان کے ساتھ میرے لیے کیا ہے؟ معجزہ ہے. The whole referring yet each distinct and its place. اگر ان سب کی بات کی جائے یا کسی ایک کی اپنی جگہ بات کی جائے، یہ ہر بات اپنی جگہ پہ کیا ہے؟ معجزہ ہے. To me every hour of the light and the dark is a miracle. میرے لیے دن کا ایک لمحہ روشنی کا اور رات کے اندھیرے کا ہر لمحہ کیا ہے؟ معجزہ ہے. ایک چادر آ جاتی ہے، اندھیرا کر کے چلی جاتی ہے، پھر ایک چادر آتی ہے، پھر وہ ہے کیا ہے؟ بیسیکلی روٹیشن اور ریوالویشن ہے. کس نے لگا دیا ان کو؟ روٹیٹ ہوتے رہو، ریوالو ہوتے رہو، روٹیٹ ہوتے ہو اور دن رات بن جاتا ہے. میریکل تو ہے اتنی بڑی زمین کا اپنی جگہ ایک محور پہ چلنا اور پھر ڈسپلن کے ساتھ چلنا. ایوری کیوبک آف انچ آف اے اسپیس از اے میریکل. پھر یہ زمین کا حصہ میرے لیے کیا ہے؟ معجزہ ہے. کس طرح بنا ہے؟ آپ دیکھو کہ بولتے ہیں کیلشیم، فاسفورس، یہ زنک، فلانی چیز سے مٹی کا یہ بنا ہے، گولڈ، بہت سارے اس میں دھاتیں پائی جاتی ہیں. کس نے ان کو اکٹھا کیا؟ کہاں سے اتنا اٹھا کے لایا؟ کیسے بنا ہے؟ معجزہ ہی تو ہے. ایوری اسکوائر یارڈ آف دا سرفیس آف دا ارتھ از اسپریڈ ود دا سیم. اور دیکھو زمین کا انچ ایک حصہ ایک ہی جیسا ہے کمپوزیشن میں. جو چیز جیسے ادھر ہے ویسے ادھر، ویسے ادھر، ویسے وہی گھاس، وہی پتھر، وہی ساری مٹی، وہی. کس نے یہ ایک جیسا پھیلا کے رکھ دیا ہے؟ ایوری فٹ آف دا انٹیریئر سومز ود دا سیم. اور اس کے اندر چلے جاؤ تو
ایک ایک فٹ بھی اس کا اگر کھود کے دیکھو گے تو ہر جگہ ہر چیز ایک جیسی آپ کو. ٹو می دا سی از اے کنٹینیول میریکل. میرے لیے سمندر ایک لگاتار معجزہ ہے. دا fishes that swims, the rocks, the motion of the waves, the ships with men in them. وہ مچھلیاں جو تیر رہی ہیں، وہ بڑے بڑے پہاڑ جو کھڑے ہیں، وہ لہریں جو چل رہی ہیں، اور وہ دریاؤں میں وہ جہاز جو چل رہے ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ What stranger miracles are there. اور اس کے علاوہ اور کون سے جو ہیں اجنبی معجزے آپ کو چاہیے؟ اب ان باتوں سے کچھ 2-4 باتیں کنکلیوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کون سی والے کا؟ Are watch honeybees, are the wonderfulness, are the execute delicate thin curve of the new moon in the spring. ہاں، اب جب دیکھتے ہو جب نیا چاند چڑھتا ہے، چھوٹا اتنا پتلا سا ہوتا ہے وہ، بالکل جب آپ دیکھو گے تو جب آپ چاند چڑھتا ہے تو کتنا ہوتا ہے؟ ایسے بالکل اتنا پتلا، ڈیلیکیٹ، چھوٹا، ٹوٹ جیسے لگتا ہے ابھی ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور وہ کہاں ہے یار، ڈسٹر کہاں ہے؟ اور وہ جو چاند کا وہ جو چھوٹا ہونا، پھر اس کا بڑا ہو جانا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس چاند کا جو ہے کیا کہتے ہیں، آپ کو دکھنا، یہ ایک معجزہ ہی تو ہے. کس نے اس کو پہلے اتنا پتلا کیا، پھر اس آہستہ 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 اس کو بڑھایا؟ بیسیکلی یہ زمین ہے، ٹھیک؟ اور یہ جو سن، یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، مون ہے، مون چاند ہے، یہ زمین کا ہے، یہ کیا کہتے ہیں، یہ زمین کے ارد گرد گھومتا ہے، اور سورج، زمین سورج کے ارد گرد گھومتی ہے. اب جب سورج کی کرنیں یہاں سے کہاں پڑیں گی؟ زمین پہ پڑیں گی، ٹھیک ہے جی؟ پڑیں گی نہیں؟ اور جہاں تک زمین روکے گی جن کرنوں کو تو وہ تو رک جائیں گی، جہاں ادھر زمین نہیں ہے تو وہ کرنیں تو آگے نکل جائیں گی نا. وہ جو چاند اس کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے، جب وہ اتنا ہی سامنے آئے گا تو اس کا مطلب کرنیں کتنے پہ پڑ رہی ہیں؟ صرف اتنے سے ایریا پہ پڑ رہی ہیں نا، کیونکہ چاند کی اپنی روشنی، تو کرنیں کہاں پڑ رہی ہیں؟ اتنے پہ پڑ رہی ہیں. جب اتنے پہ پڑ رہی ہیں ہمیں دکھے گا کتنا؟ اتنا ہی. اور وہ اس لیے دکھے گا کیونکہ زمین کیسی ہے؟ گول ہے. اس کا مطلب جب زمین کا شیڈو اس پہ پڑے گا، ٹھیک ہے، چاند پہ شیڈو پڑے گا تو وہ اتنا گول ہوگا، کیونکہ یہ زمین کا شیڈو ہے ایسے. تو جو شیڈو سے باہر چاند نکلے گا وہ اتنا ہی دکھتا جائے گا، کیونکہ زمین گول تھی اس لیے وہ بھی ہمیں گول دکھے گا، اتنا ہی نکلتا جائے گا باہر. اب ہم ان سے 2-4 باتیں کنکلیوڈ کریں گے. اتنی بڑی زمین، آسمان، ستارے، چاند، آپ کے پیار کرنے والے، یہ سارے لوگ جو ہیں آپ کے ارد گرد جو باتیں کی گئی سب معجزے ہیں. اور ان میں ایک معجزہ اتنا زبردست ہے کہ زمین، چاند، سورج اور یہ ساری کائنات صدیوں سے ہمارے باپ داداؤں سے، پرانوں سے، جب سے دنیا بنی ہے، کوئی ایک آدمی شاہتی دے کہ یہ ایک دن لیٹ چڑھے تھے، یہ 1 گھنٹہ ایک بار ایک دن لیٹ آیا تھا، چاند 2 گھنٹے لیٹ آیا تھا؟ نہیں آیا. کتنے ڈسپلن سے چل رہے ہیں. اور اگر ایک دن وہ اپنا ڈسپلن توڑ دیں، ہاں، ایک دن وہ اپنا ڈسپلن توڑ دیں تو تم صبح کو لائٹ ملے گی تمہیں؟ تم صبح کو راستوں کو ڈھونڈے گو تو کہاں جاؤ گے؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَاتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مَضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. میں تمہاری آنکھیں نکال دوں نا تو تم راستہ ڈھونڈو گے تو کہاں جاؤ گے؟ میں تمہارے چہرے بگاڑ کے رکھ دوں تو تم کس کو دکھاؤ گے؟ پھر میں جس کو بوڑھا کرتا ہوں اس کو مڑ کے بچہ بنا دیتا ہوں، پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے ہو کہ کوئی اوپر بیٹھا ہوا، پھر بھی تم مجھ سے میرا شکر نہیں کرتے ہو، مجھ سے نہیں ڈرتے ہو. تو ایک ڈسپلن خراب ہو جائے گا تو کائنات کا سسٹم، کائنات کا نظام دھرم بھرم ہوگا. اس کا مطلب کہ تم میں سے جو انسان، جو تم بھی جڑے ہوئے ہو، دیکھو کائنات میں نظام میں چیزیں جڑی ہوئی ہیں، سورج چاند جڑا ہوا ہے، اس سے دن رات جڑے ہوئے ہیں، اس سے انسان جڑے ہوئے ہیں، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہے نا؟ تو اگر نظام بگڑ جائے تو سارا، ایک چیز بگڑ جائے تو سارا نظام بگڑ جائے گا. تو تمہارے گھر میں بھی ایک نظام ہے، تم ہو، تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے آنے والے بچے ہیں، تمہاری بیویاں ہوں گی، تمہارے ہسبینڈ ہوں گے،
وہ تم سے جڑے ہوں گے، اور تم میں اگر وہ ڈسپلن نہیں ہوگا تو تمہارے گھر کا سارا نظام کیا ہوگا؟ دھرم برم ہو جائے. تو جس طرح یہ زمین آسمان ڈسپلن سے چل رہے ہیں، یہ سورج چاند اپنی جگہ تنے ہوئے، اسی طرح تم لوگوں نے بھی ڈسپلن سے رہنا ہے. اگر نہیں رہو گے تو تمہارے نظام بگڑ جائیں گے، اور کل کو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے، سمپل شعر ہے لیکن بہت اچھا لگتا ہے. تمہارے نشان تک بھی نہ رہیں گے، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. کوئی نہیں پوچھے گا کون آیا تھا، کدھر گیا، کدھر سے آ رہا ہے. زمین کے نیچے جاؤ تو کرسٹ، مینٹل اور کور، انٹیریئر، ایوری فٹ آف دا انٹیریئر آف دا ارتھ از دا سیم. نیچے جاؤ سمندر ہے آگ کا، سمندر آگ کے سمندر کے اوپر مینٹل ہے، کرسٹ ہے. مینٹل پورا کیا ہے؟ لاوا ہے، پانی ہے، دریا ہے آگ کا. دیکھنا ذرا فون میں آپ جا کے لاوا کیا ہوتا ہے. ایسے ایسے رکھا ہوا ہے، ایسے ہاتھ پہ رکھا اللہ نے، ایسے ادھر ادھر ایسے کر دو گے نا تو ہماری ہستیوں کے نا نشان بھی نہیں ملیں گے. ہڈیاں ملتی ہیں نا کسی کی، ہڈیاں نہیں ملیں گی. انسان کو بہت دھیرج سے، بہت پیار سے، بہت طریقے سے رہنا. طریقے سے رہو گے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی برکتیں رحمتیں انسان پہ رکھتا ہے. اور لکھنے والے بھی بس ہر دن یہی میسج ڈیلیور کر رہے ہیں، بھائی مت تمہاری زندگی کا کوئی دن ایسا شروع ہو جائے کہ جس دن تم سدھر جاؤ، ہے نا. سمندر پہ جب جاؤ گے تو دیکھو گے آپ ایسے زمین گول ہے، ادھر نہیں دکھتے کیونکہ یہاں پہاڑ ہے. سمندر پہ جاؤ گے تو دیکھو گے آگے سے سمندر نیچے ہوتا ہے. ادھر سے جو جہاز آتے ہیں تو ایسے چڑھتے ہوئے دکھتے ہیں، اور جو کشتی دور پہنچتی ہے تو دکھتی ہے وہ وہاں سے نیچے چلے گی، لیکن وہ گرتی نہیں ہے اسپیس. ایک گریویٹیشنل پل فورس لگا کے رکھی ہوئی ہے، زمین کو ایک جگہ سے ہلنے نہیں دیں گے، چیزوں کو ادھر نہیں ہونے دیں گے، ادھر نہیں ہونے دیں گے. انسان جہاں جائے گا وہاں سیدھا ہی سیدھا دکھے گا. بہت زبردست قدرت اللہ کی، اور اس اللہ کا بہت شکر کرنا چاہیے. ہم صبح اٹھتے ہیں اس کا نام تک بھی نہیں لیتے، وہ پھر بھی ہمت دیتا ہے بولنے کی، چلنے کی صلاحیت دیتا ہے، کلاس میں آنے کی. پھر تمہیں ہمت دیتا ہے تم اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کر جاؤ چھوٹے سے وقفے میں، ہے نا. تو ریولیوشنری کہیں انسان پیدا نہیں ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ اب بھی ہم آگے پڑھیں گے کہ انسان ایک ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں، ایک ہے. وہ جب شروعات کرے گا تو وہ ریولیوشنری ہے، وہی انقلاب لائے گا. دوسرے یہ نہیں سوچنے پوری کلاس آ کے انقلاب لائے گی، نہیں لائے گی. ہر انسان کے اندر اپنا ایک انقلاب ہے. ہر انسان کا انقلاب جب برپا ہو جائے گا تو انقلاب کا مطلب ہوتا ہے چینج، تو بدلاؤ آنے لگے گا، آنے لگے گا. وقت کے ساتھ ہم بدل جائیں گے. شکریہ، تھینک یو.